اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم دوبارہ ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکر ادا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، جو سورہ شورہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور پھر اس نے مجھے ہدایت بھی دی، پھر وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ایک کووڈ اور پینڈیمک کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ کو بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے۔ یہ آیت یاد رکھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ وہ مجھے بیمار بھی کرتا ہے، شفا بھی دیتا ہے۔ وہ مجھے اگر آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ وہ تمام یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یاد رکھیں وہی ہمارا رب ہے جو ہمیں زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ آیتیں اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں۔ اور پھر جو دعا ہے، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پیچھے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص کا ذکر پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے، وہ بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو آپ ایسا بنائیں کہ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو آپ کی پیٹھ پیچھے تو اس میں خیر ہو، برعکس اس کے کہ اس کے اندر شر ہو۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا مجھے نعمتوں والی جنت کا وارثوں میں سے بنا دے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے سبلنگس ہیں، ان کی وراثتوں میں آپ ان کے وارث ہیں نا، یا ان کی عادتوں میں، ان کے اعمال میں، ان کی چیزوں میں آپ وارث ہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ جنت میں جائیں، آپ اللہ کی حکم کو اس طرح فالو کر رہے ہیں، اس کو آپ کو اس طرح آپ اس پہ چل رہے ہیں کہ آپ اس کے وارث بن جائیں۔ تو وارث اسے کہا جاتا ہے۔ اور میرے باپ کو بخش دے، یہاں پر دیکھیں چاہے ان کے باپ جو ہے بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کے لیے دعا کریں، اور گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، مطلب جس دن دوبارہ اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ یہ بڑی بہترین بات ہے آیت نمبر 88 میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ نوٹ کر لیجئے، آج ہم سب اپنے مال پر یا تو اترا رہے ہیں یا اپنی اولاد پر۔ تو یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں روز آخرت والے دن ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ قرآن میں بے شمار جگہوں پہ ان دونوں ہی لفظوں کا استعمال ہوا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ قرآن کا ورڈ ہے فتنہ۔ فتنہ اردو میں اگر ٹرانسلیشن کریں تھوڑا تمیزدار لگنے لگتا ہے کہ آزمائش، لیکن آپ دیکھیں فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو ہی بہترین زندگی دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حلال حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، مال کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کا فرق بھول جاتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں وہ فتنہ ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے گا۔ یہاں یہ بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ دیکھیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور وہ کون سے والے دل ان کے پاس ہوں گے جن کی یہ جو آیت نمبر 89 ہے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے رشتوں کی، کہ آپ 2 اسٹیپ پیچھے ہو جائیں، خیر اور ساری چیزیں، وہ کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی برائی اپنے دل میں نہ رکھیں، کسی بھی انسان کی۔ آپ کا قلب سلیم کہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جیسے شیشہ ہوتا ہے نا جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس طرح آپ کا دل ہونا چاہیے۔ کسی کی بھی آپ کے دل میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے کسی بھی قسم کا، وہ آپ کو وقتی تکلیف دے رہا ہے، لیکن اگر آپ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں اور اس بات کو نہ پکڑ کے نہیں بیٹھتے، آپ دیکھیں آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، آپ ذہنی طور پہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور آخرت تو آپ کی اچھی ہی ہو جانی ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں کسی مفتی صاحب کا وہ سن رہی تھی بیان، اس میں بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہوئی تھی۔ دیکھا جائے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، آپ کبھی بھی نوٹ کیجئے گا جب آپ پریشان ہوتے، مایوس ہوتے، نا امید ہوتے، آپ دیکھیں آپ کے اندر انرجی لو ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی جو بھی نارمل روٹین ہے، اس کے جو کام ہے وہ آپ سلو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیماریاں ہیں نا امیدی، مایوسی،
اور یہ شیطان ہمیں یہ سب دلاتا ہے تاکہ ہماری انرجی لو ہو اور ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے نہ گزار سکیں. تو اور اگر آپ کی کسی کی بات بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی بھی چیز، بغض، کینہ، حسد، یہ تمام برائیاں ہیں جو دلوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، تو اپنے دل کو ان تمام بیماریوں سے پاک کریں. حسد، کینہ، کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو بڑا سمجھ لینا، دونوں صورتوں میں آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو اپنے اور کسی کی برائی دل میں رکھنا، کبھی بھی کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ کر لیں تو سوری کر لیں، کوئی آپ کے ساتھ کر دیں معاف کر دیں، زندگی کو آسان کر لیں. تو آپ نے یہ اصول بنا لیں. یہ آیت نمبر آپ سورہ شورہ کی 89 نوٹ کر لیں کہ ہم سب اپنا دل قلب سلیم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی پوری کوشش کریں گے یہ بنانے کی، کیونکہ ان آیات میں بہت زیادہ ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ بات ہے، تو ہر بات میں ایکچولی وضاحت ہے. جی آگے پڑھیے انشاءاللہ. آیت نمبر 9. نیکسٹ اب جو رکوع آئے گا اس کے بعد نفس ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھ سکتا ہے. جی آیت نمبر 90. اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہارے مدد کر سکتا ہے یا وہ بدلے لے سکتا ہے؟ پھر وہ گمراہوں وہ پھر وہ سب گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی، اور وہ کہیں کے جبکہ وہ وہاں جھگڑتے ہوں گے. اللہ کی قسم، یقیناً ہم لوگ کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہارے رب العالمین کے بڑے برابر ٹھہرا کرتے تھے، اور ہمیں تو انہیں بڑے مجرموں نے بہکایا ہے. تو اب ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست. پھر کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم مومن ہو جائیں. بے شک اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور جی بے شک آپ سوری. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں کہا جا رہا ہے جب ابلیس کو بھی ڈال دیا جائے گا نا جہنم میں. اب ابلیس ہی تو تھا جو ان کو بہکاتا تھا، جو شرک کرنے پر، قبروں کو پوجنے پر، دوسرے تمام غلط کاموں پہ ابھارتا تھا. جب اسی کو ڈال دیا تو اس کے فالوورز کیا پھر بات کر رہے ہیں، ان کے فالوورز کہہ رہے ہیں کہ تم تو کہتے تھے تم رب العالمین ہو، اور خود تم نے ہمیں یہ سمجھا دیا تھا کہ تم ہی ہمارے رب ہو، اور یہ تمہارا حال ہے، تو کاش کہ ہم پھر اب دوبارہ لوٹ جائیں اور مومن ہو جائیں. تو یہاں ہم ان کی وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کتنا پچھتاوا ہو رہا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، تو ہم اللہ کو پہچان لیں اور وہ تمام عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. جی اب آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ میں پڑھوں؟ آپ کون؟ آمنہ ہے. جی آج آمنہ اچھا ٹھیک ہے. آمنہ اچھا فرسٹ پڑھ پڑھیے لیں گی، آپ. ہاں پھر اس کے بعد جی ماپارا پڑھ لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح ٹھیک دونوں کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کی برادری کے بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے. سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تم کو مانیں گے، حالانکہ رذیل حالانکہ لوگ حالانکہ اور رزیل کہتے ہیں وہ جو کنجوس اور خراب ذلیل جن کے میننگز میں آتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں یہ جو آیت نمبر ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر 7 کو دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. 107 جو ہے، انی لکم رسول امین، بے شک تمہارے لیے رسول امین. سب سے پیاری آیت ہے، اس آیت کو آپ ہائی لائٹ کر لیں جو آیت نمبر 108 ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ بس تم ڈرو اللہ سے اور جو رسول ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی اطاعت کرو. ایک بات آپ لائف میں یاد رکھیے گا، یہ جو آیت ہے نا اللہ کا ڈر، اگر جس دن ہم اس آیت کو پہچان لیں گے ہمارا قبلہ بالکل درست ہو جائے گا. ہماری خلوت اور جلوت، ہم کسی کراؤڈ میں بیٹھیں یا الون ایک کمرے کے اندر بیٹھیں، دونوں صورتوں میں جب ہمیں یہ ریئلائز ہو جائے گا نا کہ بس ہمیں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اور اسی کی خشیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہم ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اپنے اندر تقوی کے میننگس آج آپ ڈیٹیل میں دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم
تھوڑا تفسیر سے چل رہے ہیں تو پھر کبھی موقع آئے گا دوبارہ آیت آئے گی تو وضاحت کروں گی، لیکن انڈیویجول آپ خود بھی اس کی سرچ کریں تقویٰ ہے کیا، تاکہ اگر آپ تقوی کو پہچان لیں تو آپ قرآن پر خود ہی عمل کرنا شروع کر دیں گے، اور تقویٰ پیدا کریں اپنے اندر اور اپنے پیاروں کے اندر بس. جی اوکے. رذیل لوگ تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پیشاور کام، ان کے کام سے تو مجھ کو کیا بحث، ان سے حساب کتاب لینا بس خدا کا کام ہے. کیا خوب ہو کہ تم اس کو سمجھو، اور میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں. وہ لوگ کہنے کہ اگر تم اے نوح باز نہ آؤ گے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے. نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، میری قوم مجھ کو برابر جھٹلا رہی ہے، سو آپ میرے اور ان کے درمیان میں ایک عملی فیصلہ کر دیجئے، اور جھکو اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو اس ہلاکت سے نجات دیجیے. تو ہم ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی. پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بے شک آپ کا رب زبردست اور مہربان ہے. قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کی برادری کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو جس کو محض فضول بلا ضرورت بناتے، اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. سو جب کسی پر داروگیر کرنے لگتے ہو تو بالکل جابر اور ظالم بن کر داروگیر کرتے ہو. سو تم کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اور چونکہ میں رسول ہوں اس لیے، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے امداد کی جن کو تم جانتے ہو، یعنی مواشی اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے تمہاری امداد کی. مجھ کو تمہارے حق میں اگر تم ان حرکت سے باز نہ آئے ایک بڑے سخت دن کی عذاب کا اندیشہ ہے. جی وہ لوگ یہاں پر بولے کہ دیکھیں تمام انبیاء جو ہے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا پیچھے جب آئی تھی حضرت نوح کی بات تو انہوں نے بھی یہی کہی تھی، اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک رسول امین ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہانوں کے رب کے پاس ہے. تمام انبیاء یہ 3 آیتیں آپ دیکھیں سیم آ رہی ہے. اس کے بعد یہاں ایک آیت انہوں نے وہ کی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ جو آیت نمبر 132 ہے، اور پھر امدکم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، یہاں پر بتایا جا رہا ہے ڈرو اللہ سے جس نے تمہاری مدد کی جو تم نہیں جانتے تھے، اور مدد کی چوپایوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے چشمے اور باغات، تو کہا کیا جا رہا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ وجہ کیا ہے یہ جو تمہاری مدد کی گئی کہ مجھ سے جو ہے صرف اور صرف تم نے کیا کرنا ہے کہ ان نسبتوں سے جو تمہاری مدد کی کہ تم صرف عذاب کے اندیشے سے بھی ڈرو. کیونکہ آپ دیکھیں جتنی بھی نعمتیں ہم سب کے پاس موجود ہے کوئی بھی دائمی تو نہیں ہے. ایون آپ اپنی صحت کو لے لیں، ایک ایکسیڈنٹ انسان کا ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے، یا اس کی آنکھیں زائل ہو جاتی ہیں، یا اور دوسری چیزیں. اگر آپ اولاد کو دیکھیں، ایک ایکسیڈنٹ انسان کو ختم کر دیتا ہے. آپ اپنے گھروں کو دیکھیں، ذرا سا زلزلہ آ جائے ختم. ایک گاڑی کو دیکھیں جس پر آپ سوار ہوتے ہیں، جس پہ آپ فخر کرتے ہیں، ایک ایکسیڈنٹ اس کو آدھا کر دیتی ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ اگر ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے تو یاد رکھیں یہ تمام نعمتیں جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہیں ذرا دیر نہیں لگتی وہ دے بھی دے اور وہ لے بھی لے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں. تو یاد رکھیں اللہ کی آزمائش کے 2 طریقے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور ایک لے کے آزماتا ہے.
جو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے نا وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. کیسے؟ کہ ایک آپ مالدار ہیں, اب آپ کے مال میں زکوٰۃ, صدقات, رشتہ داروں کا حق, ہمسایوں کا حق, کتنے لوگوں کا حق ہے جو آپ نے سب کا ادا کرنا ہے. لیکن اگر روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق, تو آپ کا کیا ہے, آپ ابھی صرف تکلیف میں ہیں کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. ایک یہ چیز ہو جاتی ہے. لے کے کیسے آزماتا ہے؟ سم ٹائم آپ کی آزمائش کرتا ہے, وہ آپ کے پیاروں کو آپ سے لے لیتا ہے, آپ کی پیاری چیزیں آپ سے لے لیتا ہے, وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. اس میں بھی کیا ہے, سیم اسی طرح کی آزمائش ہے جیسے روک کے کی جاتی ہے, اسی طرح لے کے کی جاتی ہے. لیکن جو دے کے کی جاتی ہے وہ بظاہر بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں, آپ کے پاس گاڑی آپ نے نکالی, جہاں جانا ہے چلے گئے, اپنی ضروریات پوری کر لی. لیکن اس کے اندر جو حصے رکھے گئے ہیں وہ پورے دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی پھر آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. تو یہاں پر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دے کے آزمایا ہے تو ہم اس میں سے ان لوگوں کو دیں جو اس کے حقدار ہیں, اور اگر آپ نہیں دیتے تو پھر وہ آپ سے وہ چیزیں لے لیتا ہے. جی آگے بڑھیے. وہ لوگ بولے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں, خواہ تم نصیحت کرو اور خواہ نہ ہو ناسا ہو. یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک معمولی عادت اور رسم ہے, اور تم جو ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو ہم کو ہرگز عذاب نہ ہوگا. غرض ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا. بے شک اس واقعے میں بھی عبرت ہے, اور باوجود اس کے ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے, اور بے شک آپ کا رب زبردست اور مہربان ہے. قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں, تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور میں تم سے اس پر کچھ صلہ نہیں چاہتا, بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم ان ہی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جاوے گا جو یہاں موجود ہے, یعنی باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور ان کھجوروں میں جن کے گچھے خوب گوندے ہوئے ہیں؟ اور کیا اسی غفلت کی وجہ سے تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے ہوئے مکان بناتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو, اور ان حدود سے نکل جانے والوں کا کہنا مت مانو جو سرزمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور کبھی صلح کی بات نہیں کرتے اور نہیں کرتے. ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے, تم بس ہماری طرف کے ایک معمولی آدمی ہو, اور آدمی نہیں ہوتا کیا ہے, اور آدمی نبی ہوتا نہیں, سو کوئی معجزہ پیش کرو اگر تم سچے ہو. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اونٹنی ہے, پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے, اور ایک مقرر دن میں ایک باری تمہاری, اور ایک یہ ہے کہ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا, کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب آ پڑے گا. سو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. پھر جب آثار عذاب کے نمودار ہوئے تو اپنی حرکت پر پیشمان ہوئے, پھر عذاب نے ان کو آ لیا. بے شک اس میں بڑی عبرت ہے, اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے, اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست بہت مہربان ہے. قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں, سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا, بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تمام دنیا جہان والوں میں سے تم یہ حرکت کرتے ہو کہ مردوں سے فعال کرتے ہو, اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کیے رہتے ہو؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم حد انسانیت سے گزر جانے والے ہو. وہ لوگ کہنے لگے کہ اس لوط علیہ السلام کو, اے لوط علیہ السلام, اگر تم ہمارے کہنے سننے سے باز نہیں آؤ گے تو ضرور بستی سے نکال دیے جاؤ گے. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے
اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے خاص متعلقین کو ان کے اس کام کے وبال سے نجات دے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی، بجز ایک بڑھیا کے وہ عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا یعنی پتھروں کا مہینہ برسایا۔ سو کیا برا مہینہ تھا جو ان لوگوں پر برسا جن کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس واقعے میں بھی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ جی اس میں اصحاب جو بوڑھی عورت کے بارے میں کہا، یہ کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ وہ ان کی ہاں بیوی۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی بیوی کا بھی بات کی، لیکن ان کو حضرت لوط سے منسوب کر کے بات کی ہے۔ اسی طرح اگر قرآن میں آپ دیکھیں، حضرت آسیہ کا بھی ذکر ہے، لیکن انہیں فرعون کی بیوی سے جوڑ کر بات کی گئی۔ اگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت لوط ایک نبی ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے وہ جو ہے اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوئی جن پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ بستی ختم کر دی گئی اللہ کے عذاب سے۔ اب فرعون کو دیکھیں جسے سمندر میں غرق کیا گیا ہے، ان کی جو بیوی حضرت آسیہ وہ نیک ہیں۔ تو یہاں پر کبھی کبھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کبھی شوہر کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی نافرمان ہے، اور کبھی بیوی کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے نا دین کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو آزمائشیں بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے ساتھ ساتھ، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا پارہ نمبر 18 میں کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بد کے لیے بد عورتیں ہیں، ناپاکوں کے لیے ناپاک اور پاک کے لیے پاک۔ تو اس میں یہی ہے کہ قرآن کی آیت سچی ہے، لیکن سم ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جی اصحاب علیکہ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تم لوگ پورا نہ پا کر کرو، پورا نہ پا ناپ کرو، تول، ناپ تول۔ پورا ناپ، اوکے، وہ ناپ تول کرو، نقصان مت کیا کرو، اور اسی طرح تولنے کی چیزوں میں سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور سرزمین میں فساد مت مچایا کرو، اور اس خدائے قادر سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام اگلی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بس تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، اور تم تو محض ہماری طرح کے ایک معمولی آدمی ہو، اور ہم تو تم کو جھوٹے لوگوں سے خیال کرتے ہیں۔ سو اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام بولے کہ تمہارے اعمال کو میرا رب ہی خوب جانتا ہے۔ سو وہ لوگ برابر جھٹلایا کیے، پھر ان کو صاحبان کے واقعے نے پکڑا۔ بے شک وہ بڑی سخت دن کا عذاب تھا، اور اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قوت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں، تاکہ آپ بھی منجملہ ڈرانے والوں کے ہوں، اور اس قرآن کا ذکر پہلی امتوں کی آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس کو علماء نبی اسرائیل جانتے ہیں، اور اگر اس قرآن کو کسی اجمی غیر عربی پر نازل کر دیتے، پھر وہ اجمی ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا، یہ لوگ تب بھی اس کو نہ مانتے۔ ہم نے اس طرح اس ایمان نہ لانے کو نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، یہ لوگ جی اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں
तमाम अंबिया एक ही बात कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का अमीन रसूल हूँ और अल्लाह से डरो, मेरी अताअत करो, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं और इस पे मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। लेकिन आप देखिए हर नबी का पैगाम अलग था, अगर आपने गौर किया। हजरत लूत की कौम कह रही है कि वो हम जिन्स परस्ती करती है, तो उससे मना किया गया कि शहवत रानी ना करें। इसी तरह हमने अभी देखा आखिरी हजरत शेब का, कि उनके मामले में कहा गया कि नाप तोल जो है आप सीधा करें। फिर आप देखें कि रजील लोगों के बारे में कहा गया कि वो जो गलत काम कर रहे हैं, दीन से हटा रहे हैं लोगों को, वो लोग शामिल थे। जब हजरत सालेह की बात आई तो ऊँटनी की बात की गई कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों के साथ क्या खेल किया। इसी तरह आप तसलसल से देखें, जितने ये इनमें बुराइयां बताई जा रही हैं, जैसे हमने अभी आज समूद और उनके बारे में पढ़ा था, हूद के बारे में, कि वो क्या करते थे, महल बनाते थे और तमाम चीजें आप अगर गौर करें, उम्मत मुस्लिमा जो अभी मौजूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, वो तमाम बुराइयां आपको उनके अंदर दिखेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ये बात जानते हैं, क्योंकि उसने उन्होंने हमें तख्लीक किया। और ये कुरान मेरे और आपके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। अब क्या करना है, ये बातें अल्लाह ताला एक एक नबी की बात बता रहे हैं, और इस तस्दीक के साथ कि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं अमीन हूँ, अल्लाह से डरो, मेरी अताअत करो, मैं जो तुम्हें तालीम दे रहा हूँ, जो तुम्हारी इस्लाह करेगी, जिसकी वजह से तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे, मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता। सिर्फ क्या करना है, ये काम करो और ये ना करो, यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। वो बातें तो अंबिया कराम के साथ आ रही हैं, तसलसल से हमने पढ़ा उसे, और हमने देखा कि हर नबी के साथ अलग मामला था। तो जो जो काम अल्लाह ताला ने उनकी कौम को करने से मना किया, और उनकी कौम ने नाफरमानी करके अगर कोई गलत काम किया, तो आप उनके अजाब देखें। और जिन चीज़ों से रोका है, उन तमाम चीज़ों से हमें रुकना है। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी कि जिस तरह हमने देखा है कि कोई ठेले लगे होते हैं, और वो आम ले रहा था कोई शख्स, उनके पास ब्लैक शॉपर थी, और जो मतलब यूं समझ लें, एक बायर है और एक सेलर है ना। तो जो खरीदने वाला है वो अपनी पसंद से आम उठा के उसे दे रहा है, जो सेल कर रहा है वो क्या करता है, वो शॉपर क्योंकि ब्लैक थी, वो उसके पीछे रखता जा रहा है, और अपनी मर्जी से उठा के वो छोटे छोटे आम उनके अंदर डाल रहे हैं। ये धोखा है, गलत है। इसी तरह आप देखें, आपको नजर आएगा जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं, कि जैसे आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि वो इस तरह अमीर नहीं है यहाँ की तरह, जो डिजिटल वो वेट वाली मशीनें यूज करें, उनके पास तराजू होते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें उनके पास 1 kg का और ½ kg, 500 ग्राम्स, इस तरह के उनके पास वो होते हैं, और उसके नीचे वो क्या करते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं कि वो नीचे हो जाए। तो ये तमाम चीजों से मना किया है। आज हमारे माशरे के अंदर बुराई इसलिए फैली है। जैसे हम देखते हैं, बज़ाहिर जो है सूद अगर आपको मिल रहा होता है, तो आपको लगता है कि 1 लाख से वो 1.25 लाख हो गए। लेकिन क्या होता है, आपका खर्चा भी 1.25 लाख का हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बीमार हो जाता है, या उन पैसों में बरकत नहीं रहती। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख थे, आपने 2,500 रुपये उसकी ज़कात दे दी, अब जो आपके पास पैसे बचे हैं, उसमें अल्लाह ताला इतनी बरकतें दे देगा कि देखें, एक्सीडेंट आपको तकलीफ देती है वो नहीं होगा, बीमारी आपको तकलीफ देती है वो नहीं होगी, उसके अंदर इतनी बरकत हो जाएगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सब कुछ दे के, सब कुछ लेके उसमें से बच गया। तो ये जो तोल में कमी है, ये बिल्कुल ऐसी है, बाज़ाहिर लगता है बच गया, लेकिन हकीकत में देखें तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो गई। तो अब ये वक्त है कि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और खैर वाले मामलात करें। जी आगे बढ़िए। जब तक कि सख्त अजाब को ना देख लेंगे जो अचानक इनके सामने आ खड़ा होगा, और इन और इनको खबर भी ना होगी। फिर इस वक्त जान के फिर कहेंगे कि क्या मोहलत मिल सकती है? क्या हमारे वादों को सुनकर ये लोग हमारे अजाब को तावील चाहते हैं? इसे मुखातिब जरा बतलाओ। तो अगर हम इनको चंद साल तक ऐश में रहने दें, फिर जिस अजाब का इनसे वादा है वो इनके सर पर आ पड़े, तो इनका वो ऐश किसी काम आ सकता है? और जितनी बस्तियां मुनकरीन की हमने अजाब से गारत की हैं, सब में नसीहत के वास्ते डराने वाले पैगंबर आए, और हम जालिम नहीं हैं, और इस कुरान को शयातीन लेकर नहीं आए, और ये इनकी हालत के मुनासिब ही नहीं, और वो इस पर कादिर भी नहीं, क्योंकि वो शैतान रूह आसमानी सुनने से रू कदी गए हैं, वो सॉरी रोक दिए गए हैं। सो है पैगंबर, तुम खुदा के साथ किसी और माबूद की इबादत मत करना, कभी तुमको सजा होने लगे और इस मजबून से
آپ سب سے پہلے اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیں اور ان لوگوں کے ساتھ تو مشفقانہ فروتنی سے پیش آئیں جو مسلمان میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں، اور اگر یہ لوگ جن کو آپ نے ڈرایا ہے آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔ نہید میں دروازہ کھول کے آتی جی یہ آیت ختم ہونے کے بعد ماپارا نے پڑھنی تھی، جب تک ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو آیت نمبر انہوں نے بتائی ہے 214 اور 15 جو ہے، اس میں کتنی پیاری بات ہے جو ہم بار بار دورہ قرآن جب سے شروع ہوا، آج 19 ڈیز ہو گئے، ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، اور ان میں کون سے رشتہ دار جو سب سے قریبی ہیں، مطلب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں۔ کیا ڈرا دیں؟ ان کو دین کی تعلیم دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی خوشخبری کی دی ہے اور کن سے ڈرایا ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہماری ذات کے بعد جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ تین ہی رشتے سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کی جو روٹس ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس اور آپ کے سبلنگ، اور پھر اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو آپ کے بچے اور آپ کے شوہر، اور پھر اس کے ساتھ سارے ہی لوگ جڑے ہوتے ہیں، آپ کے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ، تمام رشتے صلہ رحمی کے، اور پھر سسرالی، جیسے ہم نے نسب اور سسرالی رشتے دیکھے، تو ان کو ڈرانا ہے اور کہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور تیری تابعداری کریں۔ اگر یہ لوگ تیرے نافرمانی کریں تو اعلان کر دیں کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، مطلب جو چیزیں پھر وہ غلط کام کر رہے ہیں آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنا پورا بھروسہ غالب ہے مہربان اللہ پر رکھ، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اتراتے ہیں؟ وہ ہر ایک چھوٹے جھوٹے پر اتراتے ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جس طرح فرشتوں کا ایک گروپ ہے، ابلیس کا بھی ایسی ہے، شیطانوں کا بھی ایسی ہے، تو جیسے ہی مغرب ہوتی ہے شیطان جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسی مغرب کی اذان ہو، اپنے بچے یا آپ کے اگر جو آپ چرواہے ہیں اور آپ کے جانور ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں تو کہا جاتا ہے انہیں ان کے احاطے میں گھروں کے اندر لے آئیں، کیونکہ اس وقت جو شیاطین ہوتے ہیں وہ پھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں؟ جھوٹ، زنا، قتل، چوری، ان تمام چیزوں سے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں میں دیکھا جائے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح شیطان جو ہے ایک یوں آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑی جس طرح وہ ہوتے ہیں بادشاہ، اس طرح کی سیٹ پر بیٹھا ہے اور تمام اس کے چیلے جو ہیں، اس کے مددگار نیچے پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے جب رات کے آخری پہر میں کہ بھئی بتاؤ تم لوگوں نے کیا کام کیا۔ سب بتاتے ہیں اپنے اپنے کام، جس میں زنا بھی شامل ہوتا ہے، غیبت، کینہ اور قتل۔ تو وہ ان سب میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، ایک کہتا ہے کہ میں نے ان میں طلاق کرا دی۔ تو وہ کہتا ہے تم ادھر آؤ، اسے بلاتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی سیٹ کے برابر میں بٹھاتا ہے، اس کی کمر تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے سب سے بہترین کام اس شخص نے کیا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب دو ہیں تو وہ دو فرد، ایک شوہر اور ایک بیوی ہیں، دو فرد، لیکن ہوا کیا، جب ان کا رشتہ جب جڑتا ہے تو دو خاندان ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب ان کی جنریشن آگے بڑھتی ہے تو ایک اور خاندان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں طلاق کی صورت میں، تو کیا ہوتا ہے، دو خاندان، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، دو خاندان جو کہ جڑے تھے ایک ساتھ وہ جدا ہو گئے، اور آنے والی جو جنریشن تھی، ان کے بچے، ان کی مستقبل تباہ ہو گئے، کیونکہ فرد سے جو ہے خاندان اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو جب وہ فرد میں لڑائی شروع ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتھینٹک حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اسی کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رشتوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ ان رشتوں میں جھگڑا نہیں ڈالتے کہ میرا نیچر یہ اور میرے شوہر کا یا میری بیوی کا یہ، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ کہیں وہی والی بات ہے، یہ رشتے گیو اینڈ ٹیک والے ہوتے ہیں، کہیں آپ کو سہنا پڑتا ہے اور کہیں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، تو دونوں چیزوں کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ سنی سنائی
پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے شاعر کے بارے میں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آئے تھے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم کا معاملہ الگ تھا، اس وقت شاعری بہت زیادہ تھی، اور قرآن کے جو الفاظ تھے وہ اتنے بہترین تھے۔ وہ کیا کرتے تھے قریش مکہ کہ شعر لکھ کر جو خانہ کعبہ کی دیواریں ان پہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہوا، قرآن کے جب انہوں نے طریقہ بیان دیکھا، جیسے اب آخری سورہ اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں اتنا بہترین انداز ہے، اگر آپ اس کی تجوید سے اسے پڑھ رہے ہو تو آپ کے دل میں اترتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الفاظوں کا اندراج بڑا اچھا ہے، اس کو چوز کیونکہ بنائی بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو اس وقت شاعر موجود تھے، اور کتنے شاعر ایسے تھے جنہوں نے صرف قرآن کے متن کو پڑھ کر ایمان لیا ہے کہ یہ کسی عام انسان کی کتاب نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ شورى کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سورہ نمل ہم آج پڑھیں گے، اور اس کی جو آیات ہیں 93 ہیں، اس کے 7 رکوعات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو اب مہاپارا آپ پڑھنا چاہ رہی تھی، آپ پڑھ سکتی ہیں ٹرانسلیشن۔ جی ابھی سورہ شور ہو رہی ہے نا، سورہ نمل۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان ہے۔ توسا یہ آیاتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ اور بے شک آپ کو اللہ حکیم علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ لو۔ اور جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام سن بات یہ کہ میں اللہ ہوں غالب باحکمت، اور تو اپنی لاٹھی ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا کسی طرح کہ گویا وہ ایک سام ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغامبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کرے پھر اس کی عوض نیکی کرے اس برائی کے پیچھے، تو میں اتنی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ بس جب ان کے پاس ہمارے آنکھیں کھول دینے والے معجزے تو پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم و تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرزاد لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور جی ہم نے یقیناً یہاں پر اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے چلے تھے تو راستے میں ان کی وائف اور ان کے بچے ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک دور کوئی نور ہے جو کوئی دور کی طرف تھا، اور انہوں نے کہا میں آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ سردی تھی اور اندھیرا بھی تھا۔ وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تجلی دیکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے، جس کا ذکر انہوں نے کیا کہ عصا جو ہے وہ عصا بن گیا، اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔
وہ تمام سلسلہ ہی اس میں بیان ہے، اور آگے حضرت سلمان کی بات آئے گی، لیکن یہ جو میٹنگ ہے یہ اینڈ ہو رہی ہے، تو اگر ہو جائے تو انشاءاللہ دوبارہ جوائن کیجیے گا۔ جی ماں پڑھیے۔ جی، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سے ایماندار بندوں اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام